اسماعیلیت کی روشنی میں حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے مبارک ارشادات کا ایک خاص حصہ روح اور روحانیت کی حقیقتوں کے بارے میں ہے، جس کے بغور مطالعے سے مؤمنین پر یہ حقیقت روشن ہو جاتی ہے کہ معراج روحانی طور پر پیش آئی ہے۔ حکیم پیر ناصر خسرو قدس سرہ کی شہرائے آفاق کتاب وجہ دین میں بھی اس امر واقعی کے کئی واضح اشارے ملتے ہیں، خصوصاً کلام نمبر 15 کی فصل نمبر 4 میں فرمایا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی معراج کے سلسلے میں نفس کل کے آسمان پر تشریف لے گئے تھے۔ تصوف کی روشنی میں صوفیوں کے نزدیک بھی یہ تصور درست اور حقیقت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معراج کشف باطن اور عروج روحانیت کے سلسلے میں پیش آیا ہے۔ چنانچہ سرمد کہتے ہیں، آن را که سر حقیقتش باور شد، آن را که سر حقیقتش باور شد، خود پهن‌تر از سپهری پهناور شد، خود پهن‌تر از سپهری پهناور شد. ملا گوید که بر شد احمد به فلک، ملا گوید که بر شد احمد به فلک، سرمد گوید فلک به احمد در شد، سرمد گوید فلک به احمد در شد. ترجمہ: جس کو اپنی حقیقت یعنی انائیت و خودی یا ذات کی معرفت کے بھید کا یقین آ گیا تو وہ خود باطن میں اس وسیع کائنات سے بھی زیادہ وسیع ہو گیا۔ ملا کہتا ہے کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جسمانیت میں آسمان پر گئے، لیکن سرمد کا کہنا ہے کہ فلک روحانی طور پر احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل اور شامل ہو گیا۔ یہ کتابچہ، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کتابچہ 3 مقالوں کا مجموعہ ہے۔ الف معراج روح، ب روح اور روحانیت، جیم نور کی کیفیت و حقیقت۔ ہر چند کے یہ مقالے مربوط کتابی منصوبے کے بغیر مختلف موقعوں پر الگ الگ لکھے گئے تھے، اس لیے ان کے آپس میں نمایاں طور پر ربط و تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ذرا غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ ان تینوں مقالوں کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ روحانیت ہے۔ چنانچہ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان میں معنویت و حقیقت کے اعتبار سے مکمل ربط و رشتہ موجود ہے، اور یہ ایک دوسرے کی تفسیر و تشریح کرتے ہیں۔ خانہ حکمت اور عارف۔ خانہ حکمت اور عارف ہمارے عزیزوں کے 2 علمی ادارے ہیں، اور اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو یہ 2 نہیں بلکہ ایک ہی جمعیت ہے۔ پس زہ سعادت اور زہ مسرت و شادمانی کہ ہمارے عزیزان جذبہ خدمت اور اتفاق و اتحاد کی روح میں ایک ہو کر فرد واحد کی طرح کام کر رہے ہیں۔ وہ اس راز کو بخوبی جانتے ہیں کہ دینی خدمت کی شیرینی اور خوشی یکدلی اور یکجہتی کے بغیر حاصل نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کے سوا خدا کی خوشنودی ممکن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں اداروں کے معزز اراکین کی یہ دینی اور روحانی اخوت و یگانگت رحمت خداوندی کی ایک صورت ہے۔
بس شکر ہے پروردگار عالم کی اس عظیم نعمت کا کہ اس قادر مطلق نے اپنی خصوصی رحمت سے ہمارے عزیزوں پر نوازشوں کی بارش برسا دی ہے، جس کی بدولت وہ خود نمائی اور خود غرضی جیسی آلائشوں سے پاک و پاکیزہ ہو چکے ہیں۔ قرآن حکیم کا ایک مفہوم یہ ہے کہ حقیقی مؤمنین خدا کی نظر میں صدیقوں اور شہیدوں کی طرح ہیں۔ ان کو اللہ تعالی دین و دنیا میں اجر اور نور عطا کرتا ہے۔ حوالہ قرآن سورہ 57 آیت 19، قرآنک ریفرنس سورہ 57 آیت 19۔ اس مطلب کی وضاحت یہ ہے کہ شہید دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو دین کی حفاظت و سلامتی اور سربلندی و ترقی کی خاطر اپنی جان عزیز کو بے دریغ قربان کر دیتا ہے، دوسرا وہ جو بالکل یہی جذبہ رکھتا ہے مگر مذہب اس کی جانی قربانی کا تقاضا نہیں کرتا، لہذا وہ دوسری عظیم قربانیوں سے دینی مقاصد کی تکمیل میں مصروف رہتا ہے۔ اس بیان سے ہمارے عزیزوں کی علمی خدمت کی فضیلت ظاہر ہے۔ پروردگارا، تو اپنی رحمت بے نہایت سے جملہ جماعت کو دین و دنیا کی عافیت و سلامتی عطا فرما، تو مؤمنین کی ہر مشکل آسان کر دے، ان کو تمام نیک کوششوں میں کامیابی نصیب ہو۔ یا خداوند برحق، تیری بے پناہ رحمت سے بعید نہیں کہ تو ہمارے عزیزوں پر اور زیادہ مہربان ہو جائے، ان کی جان، اولاد، مال اور کسب میں طرح طرح کی برکتیں پیدا کرے، ان کے علم میں اضافہ اور عبادت میں ترقی ہو، ان کو عالی ہمتی اور اول العزمی کا درجہ ملے، اور یہ دنیا و آخرت کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہو جائیں۔ فقط علمی خادم نصیر الدین نصیر ہنزائی، جمعہ 3 شعبان سن 1399 ہجری، 29 جون سن 1979 عیسوی۔